کہ ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے، والدین اپنی وفات کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو بیٹا کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں، بیٹی کہتی ہے آپ کو اللہ لمبی عمر دے، نہیں اس موضوع پہ بات نہ کریں، جبکہ شریعت کے اندر میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے اوپر کیا کیا جائے، جو انسان باتیں کرتا ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے، اور وصیت کو اچھا سمجھا گیا ہے تاکہ جو ورثاء ہیں انہیں پتہ ہو کہ ہم نے اپنے سرپرست کے بعد، باپ کے بعد، والدہ کے بعد، بڑے بھائی کے بعد معاملات زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں کلچر نہیں، خاموش ہو جائیں جی، کوئی بات نہ کریں، کیوں نہ کریں، مرنا نہیں ہے اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو اہتمام کے ساتھ ان کو بات کا موقع دیں، توجہ سے سنیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین وله شیء یرید ان یوصی فیہ الا ووصیته مکتوبۃ عند رأسہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو کوئی بات کہنا چاہتا ہو، وصیت کرنا چاہتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد ایسے کرنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس امتی کے اوپر پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی وصیت کو لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہ گزارے، لکھ لے اور رکھے بھی سر کے پاس، یعنی محفوظ، پتہ ہو کہ یہ وصیت ہے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، اس وقت سے لے کر ایک رات بھی میں نے ایسی نہیں گزاری کہ میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 3-4 دفعہ وصیت لکھی، وصیت لکھی، حالات بدل گئے، 15-20 سال کے بعد دوبارہ لکھی، پھر حالات بدل گئے، 15-20 سال کے بعد دوبارہ لکھی، پھر حالات بدل گئے اور 15-20 سال کے بعد دوبارہ لکھی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ والد گرامی رحمہ اللہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہوئی تھی، مجھے کہاں دفن کیا جائے، میرا جنازہ کون پڑھائے، مجھے غسل کون دے، مدرسے کے معاملات، انتظامات، ایک ایک چیز انہوں نے ہمارے سامنے کلیئر کی۔ تو جب آپ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ، تو موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو یہ ایک ہماری غلطی ہے جس کے اندر سارا معاشرہ جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی غفلت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس غفلت کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات اہل علم، محدثین اور شارحین حدیث نے یہ لکھی، اگر کوئی شخص ایسی سوسائٹی کے اندر رہتا ہے جہاں مرنے کے بعد غلط رسمیں ہوتی ہیں، فضول رسمیں ہوتی ہیں، غلط طریقے ہیں اس کی برادری کے، خاندان کے لوگوں کے، رشتہ داروں کے، چاچو کے، ماموں کے، ہمسایوں کے، برادری کے، تو اس کے اوپر تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بتائے کہ میں جب مر جاؤں تو خبردار میری مرنے کے بعد یہ رسمیں نہ کرنا۔ اگر وہ نہیں کہہ کر گیا اور وہ رسمیں کریں گے تو وہ گناہ میں شریک ہوگا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری برادری کے لوگ یہ رسمیں کرتے ہیں، تو اسے چاہیے تھا کہ اپنی وصیت میں روک دیتا کہ نہ کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسے خاندان کے اندر رہتا ہے جہاں عورتوں کو یہ بری عادت ہے کہ وہ بین کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، تو اس پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ کہہ کر جائے کہ خبردار میری میت کے اوپر ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر اس نے نہیں کہا تو خطرہ ہے کہ جب وہ مر جائے گا اور عورتیں بین کریں گی تو اس کو عذاب ہوگا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ غلط رسم ہوتی ہے، اس نے کیوں نہیں روکا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا
کہ جب میت پہ نوحہ ہوتا ہے تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ روکتا، جب اس نے نہیں روکا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس نے پرواہ نہیں کی ہے، اس نے اس چیز کا خیال نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔